سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز سلسلہ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ پچھلے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ اپنی پیدائش کے کچھ دنوں بعد تک اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس رہے اور ان کا دودھ پیتے رہے۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق قبیلہ بنو سعد کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے کے لیے آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب دوسری عورتوں کے ساتھ مکہ میں دودھ پیتے بچوں کو لینے کے لیے آئی تو خود انہوں نے بھی اور دوسری عورتوں نے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ یتیم تھے۔ پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو کوئی اور بچہ نہیں ملا تو انہوں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا، مگر انہیں اس وقت کیا معلوم تھا کہ اس مبارک بچے کی وجہ سے ان کی تقدیر بدلنے والی اور ان کی قسمت چمکنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا غریب خاتون تھی، ان کی سواری کی اونٹنی بھی بڑی کمزور اور مریض سی تھی۔ جب وہ اپنے قبیلے سے قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ آ رہی تھی تو ان کی اونٹنی بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ اس اونٹنی کا دودھ بھی بہت تھوڑا سا نکلتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا تو اونٹنی میں نئی جان پڑ گئی۔ اس کی رفتار ساری اونٹنیوں سے زیادہ تیز ہو گئی اور دودھ بھی خوب پڑ گیا۔ قافلے والے بھی یہ نظارہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی تو وہاں بھی بڑی برکتیں ظاہر ہوئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں اور ان کے دوسرے جانور خوب موٹے تازے ہو گئے اور ان کے گھر میں نعمت اور برکت اترنے لگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال رہے۔ آپ کو اپنی رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی تھی تو اس زمانے میں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تو آپ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی اور میری امی جان کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ تحفہ بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تھے اور کچھ بڑے ہو گئے تھے تو آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل جاتے تھے۔ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے کہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ جنگل میں اچانک سفید کپڑے پہنے ہوئے 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ پھر ایک پتھر پر لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کا دل نکال کر اس کو دھلا اور پھر اس کو اس کی جگہ رکھ کر سینے کو سل دیا۔ کائنات میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے دل کی پاکیزگی میں اور اضافہ کرنے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے انتظام کیا گیا۔ ذرا سوچئے کہ آپ کا دل کتنا صاف شفاف اور پاکیزہ رہا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں سے لوٹنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے۔ پھر حضرت آمنہ کو اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کا شوق ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ منورہ کا سفر کیا، اور اس زمانے میں سواری کی سہولت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا فاصلہ بھی 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ راستے بھی بڑی دشواری کے تھے، مگر حضرت آمنہ شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے چل پڑی۔ مدینہ منورہ میں 1 مہینے تک ان کا قیام رہا۔ شاید شوہر کی قبر دیکھ کر صدمہ پھر تازہ ہو گیا، اس لیے غم زدہ رہنے لگی اور غم اور صدمے کی شدت نے بیمار کر دیا۔ مدینہ منورہ واپس ہو رہی تھی کہ مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے ہی والد کے پیار سے محروم تھے اب والدہ کی شفقت سے بھی محروم ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ 6 سال کے تھے لیکن آپ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھے۔ والدہ کے انتقال کا بہت گہرا صدمہ آپ کو ہوا اور آپ اپنی امی جان کی قبر سے لپٹ کر روئے۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ حضرت آمنہ کی باندی تھی، وہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ لوٹ آئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا خواجہ عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے۔ خواجہ عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کا خوب خیال رکھتے تھے، جہاں جاتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کی چیزیں فراہم کرتے، آپ کی دلچسپی کی چیزوں میں خود بھی دلچسپی لیتے، آپ کی پیاری پیاری ادائیں دیکھ کر خوش ہوتے۔ ابھی خواجہ عبد المطلب کی کفالت میں آئے ہوئے 2 سال ہی گزرے تھے کہ خواجہ عبد المطلب کا بھی 82 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ دادا جان کے انتقال پر آپ بہت غمگین ہوئے۔ جب جنازے کے ساتھ چلے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ یتیم بچے کے سر سے شفقت کرنے والے دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ جس بچے کو سارے جہاں کے لیے سائبان بننا تھا، اس کو بچپن کی عمر میں ہر سایہ سے محروم کیا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی تاکہ بڑے ہو کر ہر ایک دکھیارے اور پریشان انسان کے دکھ کو آپ سمجھ سکیں۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب کے سپرد فرمایا۔ ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، وہ آپ کا پورا خیال رکھتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے اور جہاں جاتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا جان سے بڑا تعلق تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا۔ مکہ سے شام کا سفر بہت لمبا ہے اور راستوں کی خرابی اور اونٹ کی سواری کی وجہ سے سفر میں بہت مشقت ہوتی تھی، اس لیے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا جان سے ایسی محبت تھی کہ ان کے پیچھے ان کے بغیر رہنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کی چاہت دیکھ کر خواجہ ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ جب بصرہ پہنچے تو وہاں کے ایک بڑے عبادت گزار عیسائی پادری جس کا نام بحیرہ تھا آپ کو دیکھا اور آسمانی کتابوں میں پیغمبر کی جو نشانیاں لکھی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو پہچان لیا اور خواجہ ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ آگے چل کر بڑی شان والا پیغمبر بنے گا۔ ان کی نشانیاں ہماری آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں اور جو نشانیاں کتاب میں بیان ہوئی ہے وہ سب ان کے اندر موجود ہیں، تم ان کو یہودیوں کی نگاہ سے چھپاؤ ورنہ وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ بحیرہ راہب کی بات سن کر خواجہ ابو طالب پریشان ہوئے اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔